جو دونوں کو ایک کہے وہ مواحد ہے، جو دونوں کو دو کہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے، وہ مشرک ہے۔ صفحہ 54 پر کہتا ہے عارف ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم ہے کیونکہ وہ اللہ کو اور اس کے مراتب کو، اللہ کو اور اس کے مراتب کو دنیا اور آخرت کے مظاہر میں اور اس کے ظہور کو جانتا ہے۔ کسی چیز کو وہ حق تعالی کا غیر نہیں سمجھتا۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کائنات میں جتنے کفر گزرے، یاد کیجئے گا میرے اس جملے کو، اہل حدیث کا ادنا سا خادم، اہل حدیث کا ادنا سا طالب علم ہوں، جتنے کفر کائنات میں گزرے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کے مقابلے پہ ہر کفر چھوٹا ہے، یہ کفر سب سے بڑا ہے۔ فرعون نے تو یہی کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ یہودیوں نے تو یہی کفر بکا تھا نا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے تو یہی کفر بکا تھا نا کہ عیسیٰ اور مریم یہ بھی اللہ ہے۔ وہ تین ایک میں سے ہے، ایک تین میں سے ہے۔ تثلیث کا عقیدہ بھی عیسائیوں نے پیش کیا، کسی نے دو اللہ مانے، کسی نے تین اللہ مانے، لیکن ابن عربی تصوف کے عقیدے کو، وحدت الوجود کے عقیدے کو امت میں پیش کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ وہ عارف وہ ہے، مواحد وہ ہے جو کسی چیز کو حق تعالی کا غیر نہیں سمجھتا۔ نعوذ باللہ، کتا، خنزیر، جانور، انسان، حیوان، درند، چرند، پرند، یہ سب اللہ تعالیٰ ہے، اس کا غیر نہیں ہے۔ کہا کسی چیز کو غیر نہیں سمجھتا اور ہر ایک کو تجلیات الہی سے دیکھتا ہے۔ صفحہ 60 پر کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے لاہوت کے چمکیلے نور کے راز کو اپنے ناسوت میں ظاہر کیا، پھر وہ اپنی مخلوق میں کھانے پینے والوں کی صورتوں میں ظاہر ہوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کھاتا پیتا انسان، حیوان کا یہ کھانے پینے والے کی جو صورتیں ہیں ان کو انسان اور مخلوق نہ سمجھنا، اللہ کھانے پینے والوں کی صورتوں میں ظاہر ہوا۔ اسی صفحہ نمبر 60 پر ابن عربی کہتا ہے ہماری ان باتوں کی تائید امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب کے اس قول سے ہوئی جو آپ نے سکر وحدت میں خطبے میں کہا تھا۔ آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے کہا میں اس میں اللہ سے لفظ دیا گیا ہوں اور میں بھی اس کا جنب ہوں جس میں تم نے افراد و تفرید کی ہے۔ میں ہی قلم ہوں، میں ہی لوح محفوظ ہوں، میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ساتوں آسمان ہوں اور میں ہی ساتوں زمینیں ہوں۔ سیدنا علی نے کہا میں اللہ ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، میں زمین ہوں، میں آسمان ہوں، ہر چیز میں ہوں۔ اللہ کی قسم سیدنا علی نے یہ نہیں کہا، جھوٹ ہے تمہارا سیدنا علی کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اور یاد کر لو ابن عباس کے ان جملوں کو، کچھ فتوے منگاتے ہیں سیدنا ابن عباس، ان کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فتوے علی کے نام پہ مشہور ہوئے ہیں، علی نے یہ فتوے نہیں دیے، اور اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے۔ سیدنا علی نے یہ جملے نہیں کہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں نہیں کہے۔ ہاں اس کے برعکس سیدنا علی کا ایک فعل ملتا ہے۔ انہی صوفیہ کے باپ دادا سیدنا علی کے دور میں نعرہ لگا رہے تھے علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے، علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے۔ سیدنا علی نے ان سے توبہ کروائی، توبہ نہ کرنے والوں کو زندہ آگ میں جلا ڈالا۔ جنہوں نے علی کو اللہ کہا علی نے ان کو جلا دیا۔ اور تم سیدنا علی پہ تہمت لگاتے ہو کہ سیدنا علی نے کہا میں اللہ کے لفظ سے نام دیا گیا ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، میں آسمان ہوں اور میں زمین ہوں، میں قلم ہوں اور میں لوح محفوظ ہوں۔ صفحہ 115 پر کہتا ہے وَيَعْبُدُنِي وَأَعْبُدُهُ، اللہ میری عبادت کرتا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ لوگوں یہ ہے عقیدہ وحدت الوجود جس میں خالق اور مخلوق کو دو کہنے والا مشرک ہے اور ایک کہنے والا مواحد ہے۔ یہ عقیدہ کائنات کے کفروں میں سے سب سے بڑا کفر ہے۔ افسوس کہ یہ عقیدہ صوفیہ کے نام سے، بڑے بڑے نامی گرامی اولیاء کے نام سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ علماء دیوبند کے سرتاج امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ صفحہ 32 پر کہتے ہیں مسئلہ وحدت الوجود حق ہے۔
مسئلہ وحدت الوجود حق ہے۔ صفحہ 53 پر فرماتے ہیں انسان کا ظاہر عبد ہے، یعنی بظاہر ہم بندے ہیں، اور باطن حق ہے۔ بندہ اتو بندہ ہے، وچوں وچوں اللہ ہے۔ بظاہر بندہ ہے، حقیقت میں بندہ نہیں ہے۔ صفحہ 70 پر کہتے ہیں عورت مظہر ہے حق تعالی کا، اللہ کا مظہر عورت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صفحہ 75 پر خود نقل کرتے ہیں کہ ایک بندہ آیا ہمارے ایک مباحث صوفی کے پاس، کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں ہر چیز ہی وہی ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہر چیز وہی ہے۔ ایک پلیٹ میں حلوہ شریف لے آیا اور ایک پلیٹ میں گندگی لے آیا، تو کہا جی جب ہر چیز وہی ہے یہ بھی کھا کر دکھاؤ، یہ بھی کھا کر دکھاؤ۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے اس صوفی صاحب مواحد صاحب نے بس شکل مولوی حلوہ کھا لیا، پھر شکل کو بدل کر بس صورت خنزیر گوں کھا لیا، اور کہا یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کفر کا عقیدہ، اور آج بہت سے لوگ اس عقیدے کے داعی بن چکے ہیں اور اپنے سٹیج سے اپنی کتابوں اور کیسٹوں اور سیڈیز کے ذریعے اس کفر کو اسلام منوانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اپنی ایک تقریر میں جب اللہ کے نبی کے معراج کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے نہ نور تھے نہ بشر تھے، پھر کیا تھے؟ کہتا ہے ہیک کے جڑا ہی ہیک کو ڈو جانے او کافر تے مشرک۔ جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لامکا میں گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا۔ اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ علائق بشریت کا لباس مسجد اقصی میں اتار دیا، علائق نورانیت کا لباس سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ پر اتار دیا۔ ایک بار سبحان کا فیض وہاں، اللہ نبی وہاں جا کر دونوں ایک ہو گئے تھے۔ جو ایک مانے گا مومن رہے گا، دو مانے گا کافر ہو جائے گا۔ مولانا طارق جمیل اپنی ایک تقریر میں، جس تقریر کا نام موت کی پکار، 28 منٹ پر اس سی ڈی میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہوئے ان بیچاروں کو، توحید سے ناواقف لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا بھی معنی نہیں آتا۔ لا الہ کیا معنی؟ لا الہ کوئی الہ نہیں۔ کائنات میں انسان ہیں، کائنات میں جن ہیں، کائنات میں فرشتے ہیں، کائنات میں مخلوق ہے، لیکن لا الہ اس ساری مخلوق کا الہ الا اللہ، اللہ ہے۔ مخلوق ہے، مخلوق کا انکار نہیں لا الہ میں، الہ کا انکار ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ وہ اس کی تشریح اپنے الفاظ میں کرتے ہیں اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، ساتواں چھٹا پانچواں چوتھا تیسرا دوسرا پہلا، آسمان لا، ہوا لا، فضا لا، زمین آسمان چاند ستارے لا، انسان جنات جن چرند پرند لا، نوری ناری ہوائی فضائی خلائی سب لا ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی ہے، عرش زیر و زبر، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، ستواں چھواں پنجواں چوتھا تریا دوا پہلا، آسمان لا، وہ ہوا فضا خلا لا، وہ زمین آسمان چند سورج تارے لا، وہ انسان جنات جن پرند چرند آبی خاکی ناری نوری ہوائی فضائی خلائی سب لا ہیں، لا ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا،
پھر کیا ہوا؟